السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین، محرم الحرام کے اندر اسلام کی بہت ہی مایہ ناز شخصیت جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ ان کی شہادت آتی ہے۔ آپ کی شہادت پر ہر دل غمگین ہے اور آپ پر ہونے والے ظلم پر ہر مسلمان کا دل تڑپتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اور ان کے بڑے بھائی جناب سیدنا حسن رضی اللہ عنہ ان کے بہت سے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب سیدنا حسن پیدا ہوئے تو جناب علی آئے آپ کے پاس رضی اللہ عنہ اور آپ سے کہا کہ میرے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ تو آپ نے پوچھا کیا نام رکھا ہے؟ تو کہا حرب۔ تو رسول اللہ نے فرمایا بل ولیکن حسن، اس کا نام حرب نہیں، اس کا نام حسن ہے۔ تو یہ کتنی بڑی عظمت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی سے جو ہے نا وہ ان کا نام رکھا ہے۔ پھر آپ انہیں ہمیشہ محبت کے ساتھ پکارتے، ان کو اپنے پاس رکھتے، ان کو بار بار ان کے گھر دیکھنے جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں میرے پھول ہیں، ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے، جو ان کو تکلیف پہنچائے گا گویا کہ اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہے، جمعے کے لیے خطبہ دے رہے، تو آپ نے سامنے سے سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو آتے ہوئے دیکھا، تو آپ فرط محبت کے اندر ممبر سے اترے اور انہیں اٹھا لیا اور اپنے ساتھ ممبر پر اپنے انہیں جو ہے نا وہ ساتھ جمع کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے بہت سے محبت بھرے لمحات آپ نے جو ہے نا وہ صحابی رات کو آپ کے پاس کسی کام سے آئے، آپ دروازے پر آئے تو آپ نے جو ہے نا وہ چادر لی ہوئی تھی، تو اپنے بدن پر اس کو جو ہے نا وہ اپنے لیا ہوا تھا۔ صحابی کہتے ہیں مجھے ایسے لگا کہ آپ کی جو ہے نا وہ جو سائڈیں ہیں وہ بری بری ہیں کچھ۔ میں نے جو ہے نا وہ اپنی بات کر لی، لیکن مجھے رہا نہیں گیا۔ میں نے پوچھا اللہ کے رسول چادر میں کچھ ہے آپ؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر جو ہے نا وہ ہٹائی، تو ایک طرف سیدنا حسن تھے اور دوسری طرف سیدنا حسین رضی اللہ عنہ، تو ان کو بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کے ساتھ ایسی کمال محبت تھی کہ وہ آپ کے جسم کے ساتھ جو ہے نا وہ لپٹ جایا کرتے تھے۔ کتنے عظیم ہیں وہ دونوں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم کا لمس حاصل ہوتا تھا اور اتنے قریب سے ہوتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے مصلی رسول پر ہوتے، مسجد نبوی پر صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے، اور سیدنا حسن یا سیدنا حسین میں سے کوئی رضی اللہ عنہ آپ ان کے پیٹھ پر سوار ہو جاتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے نہ اٹھتے، اور آپ لوگ بعد میں کہتے کہ اللہ کے رسول مطلب کہ یہ ایسا معاملہ کیا تھا سیدنا آپ فرمایا میرا بیٹا مجھ پر کھیل رہا تھا، میں نے کہا چلے کھیلنے دے، میں نے سجدے کو لمبا کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے بارے میں یہ فرامین بہت اہمیت کے حامل ہیں، ان کے ساتھ یہ محبت والا رویہ بہت اہمیت کے حامل ہے۔ آپ نے ان کی اس حد تک پرورش کی ہے، ایک دفعہ صدقے کا مال جنگ کے لیے کچھ مال جو ہے نا وہ مسجد کے اندر جمع تھا، تو وہاں سے ایک کھجور اٹھائی ہے سیدنا حسن نے اور منہ میں ڈال دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی ڈال کر جو ہے نا وہ باہر نکال دی اور فرمایا کہ میری جو ہے نا وہ اولاد پر، میری آل پر، میرے گھر والوں پر صدقہ حرام ہے بیٹے۔ اتنا بھی جو ہے نا وہ ناجائز مال سیدنا حسن کے منہ پر نہیں جانے دیا، حلق میں نہیں گزرنے دیا۔ اور آپ نے ان کی شان کے اندر بیان فرمایا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ آپ نے ان دونوں شخصیات نے عبادت کے اندر، صدقہ کرنے کے اندر، اللہ کا تقوی کے اندر، زہد و جو ہے نا وہ اثار کے اندر ساری زندگی گزار دی، اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے جسمانی طور پر بھی، اور جو ہے نا وہ کام زندگی گزارنے کے مسئلے میں بھی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان ہستیوں کے جھنڈے تلے جمع فرمائے اور ہمیں ان کی سیرت طیبہ سے اپنی زندگی سنوارنے کی اللہ تعالی ہمیں
توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً یہ بڑی مبارک ہستیاں ہیں، اور صحابہ کرام اور جو ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی ساتھیوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سارے فرامین اور ان ساری باتوں کا جو ہے نا وہ بھرم رکھا ہے ان کے ساتھ محبت کا۔ اللہ تعالیٰ روز قیامت ان کے جھنڈے تلے ہمیں جمع فرمائے، اور یقیناً ہمیں جو ان سے محبت ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے، محبت کا ثبوت یہ ہے کہ ہم ان جیسا ہی کلمہ پڑھتے ہیں، ان جیسا ہی جو ہے نا وہ ایمان رکھتے ہیں، ان جیسی نمازیں پڑھتے ہیں، ان جیسے روزے رکھتے ہیں، اور ان کی ہر وہ چیز جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہے ہم بھی اس کو لے کر اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری یہ محبتیں، ہماری یہ عقیدتیں، ہماری یہ ریاستیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔